आधी रात के करीब हम छुपते छुपाते एक आबादी के करीब पहुँचे। इन्होंने घोड़ों को एक दरख्त के साथ बांधा और मुझे कहा, तुम इनका ध्यान रखो, हम अभी आते हैं। थोड़ी देर के बाद एक घर से शोर उठा। फिर वो चारों सरों पर गडरियाँ उठाए वापस आए। इनके पीछे पीछे एक रोती हुई बुढ़िया भी आई। दौड़ जाओ यहाँ से, नहीं तो जान से मार दूंगा, एक डाकू ने बुढ़िया से कहा। मार दो मुझे, मैंने अब जी के क्या करना है, बुढ़िया ने जवाब दिया। चलो यार, रोशनी होने को है, ये ना हो के पकड़े जाएं, दूसरे डाकू ने कहा और साथ ही एक गडरी मेरी तरफ फेंकते हुए कहा, ये लो तुम्हारा हिस्सा है। तुम लोग तो बहुत अच्छे हो, मैंने गडरी पकड़ते हुए कहा। वो कैसे? तीसरे डाकू ने पूछा। वो ऐसे कि तुमने झूठ नहीं बोला और अपने वादे का भी पास रखा, लिहाजा तुम लोग बुरे नहीं हो सकते, मैंने जवाब दिया। यार बातों में ना उलझो, चलो दिन होने वाला है। वो सब घोड़ों पर बैठकर एक तरफ को चल दिए, लेकिन मुझे हैरत ये देखकर हुई कि सुबह की रोशनी में वो दोबारा मेरे पास पहुंच गए। बुढ़िया भी मेरे पास दरख्त तले सोई हुई थी। घोड़ों की टाप और हनहनाहट से मैं भी जाग पड़ा। डाकुओं को आते देखकर खुश हुआ और परेशान भी। दरअसल घोड़े दोबारा इनको मेरे पास ले आए थे। तुम आखिर कौन हो? डाकू ने आते ही परेशानी से पूछा। मैं तो एक गरीब इंसान हूँ, मैंने जवाब दिया। इन घोड़ों से तुम्हारा क्या वास्ता है? एक डाकू ने नाराज़गी से पूछा। बेज़ुबान है, मोहब्बत मांगते हैं, मैंने कहा। मगर हम तो इनकी खिदमत करते हैं, दाना डालते हैं, पानी पिलाते हैं और आराम भी करने को देते हैं, दूसरे डाकू ने कहा। मगर इनसे काम तो बुरे लेते हो, मैंने कहा। वो कैसे? तीसरे डाकू ने पूछा। वो ऐसे कि तुम इन बेज़ुबानों को लूट मार और डाके के लिए इस्तेमाल करते हो, मैंने ज़रा जुर्रत से कहा। ये तो हमारा धंधा है, एक डाकू ने जवाब दिया। तुम लोग कोई अच्छा धंधा भी तो कर सकते हो, मैंने कहा। मसलन क्या? इसने पूछा। तुम्हें क्या चाहिए, इज़्ज़त या दौलत? मैंने दोबारा पूछा। दौलत, चारों डाकुओं ने एक ज़ुबान होकर कहा। मगर तुम सबको दौलत के साथ साथ अगर इज्जत भी मिल जाए तो कैसा रहे, मैंने इनसे पूछा। ये सुनकर वो चारों सोच में पड़ गए और हैरान भी हुए। फिर मैंने इनको इस बुढ़िया की कहानी सुनाई जिसका माल वो लूट कर लाए थे। हुआ यूं कि रात को जब डाकू चले गए थे तो बुढ़िया ने मुझे बताया कि वो बदनसीब इस आधे गांव की मालकिन है। 2 बेटों और खावन की वफ़ात के बाद वो इस दुनिया में तन्हा रह गई। बुरे वक़्त का फ़ायदा उठाते हुए कुछ लोगों ने इसकी ज़मीनों पर नाजायज़ कब्ज़ा कर लिया। वो औरत ज़ात थी, किस किस से लड़ती, आखिर थक हार कर बैठ रही और आज रात इन डाकुओं ने इसकी रही सही पूंजी भी छीन ली। आखिर मैंने कहा, तुम लोगों ने बहुत बुरे काम किए होंगे, क्यों ना एक अच्छा काम भी हो जाए, शायद इसी से खुदा तुम सबको माफ़ कर दे। वो ज़रा नरम पड़े और एक ज़ुबान होकर कहा। वो क्या? इस बुढ़िया की मदद मैंने तजवीज़ पेश की। बुढ़िया की कहानी सुनकर इन चारों डाकुओं के दिल भी पसीज हो गए थे, लिहाजा इन्होंने फ़ौरन लूटा हुआ माल बुढ़िया को वापस कर दिया। बुढ़िया ये देखकर बहुत खुश हुई और कहने लगी, मैंने ये क्या करना है, ले लो, मैंने तुम्हें बख्श दिया। मैं समझूं कि मैंने ये सब कुछ अपने बेटे को दिया है। बुढ़िया की बातों का इन पर बहुत खुशकन असर हुआ। वो घोड़ों की लगामें छोड़कर सब बुढ़िया के पांव पड़ गए और माफ़ी मांगने लगे। इसके बाद इन्होंने बुढ़िया को और मुझे अलहदा अलहदा घोड़ों पर सवार किया और ख़ुद लगामें पकड़कर बुढ़िया के गांव की तरफ चल पड़े। बुढ़िया ने खुशी खुशी सब के लिए खाना पकाया और हम सब ने खूब सीर होकर खाया। इसके बाद ज़रा आराम के लिए लेट गए।
گھوڑے بھی تھکے ہوئے تھے، ان کو بھی آرام ملا۔ شام کے قریب وہ چاروں اٹھے اور جانے کی اجازت طلب کی۔ کدھر جاؤ گے؟ بڑھیا نے پوچھا۔ جانا کدھر ہے، کوئی ٹھکانہ تو ہے نہیں، ایک نے جواب دیا۔ لیکن اگر تم سچے دل سے توبہ کر لو تو میں تم سب کو مستقل ٹھکانہ اور عزت دولت کا یقین دلا سکتا ہوں، میں نے کہا۔ لیکن تم ہو کون؟ ایک ڈاکو نے پوچھا۔ کہا نا ایک گناہ گار اور غریب آدمی، میں نے جواب دیا۔ نہیں، ہمیں تو تم کوئی مخبر قسم کی چیز معلوم ہوتے ہو، تم ہمیں پکڑواؤ اور جیل بھجواؤ گے، دوسرے نے ذرا تلخی سے کہا۔ نہیں، یہ ایسا نہیں کر سکتا، یہ ایک اچھا انسان ہے، اس کے وعدے کی میں ضامن بنتی ہوں، بڑھیا نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا۔ اچھا تو اب کیا کریں؟ ایک ڈاکو نے پوچھا۔ میرا کوئی بیٹا نہیں اور نہ ہی اللہ کے سوا کوئی سہارا ہے، تم سب میرے بیٹے بن کر میرے پاس رہو، میں اپنی ساری زمین تم سب کے نام کرتی ہوں، اسے کاشت کرو، خوب کماؤ اور خوب کھاؤ، میرا کیا ہے، آج ہوں کل نہیں، اس طرح تمہیں ٹھکانہ اور عزت دولت مل جائے گی اور مجھے تمہارا سہارا، بڑھیا نے کہا۔ بڑھیا کی باتوں کا ان ڈاکوؤں پر اثر ہوا۔ اللہ نے انہیں ہدایت دی، وہ اپنے پیشے سے تائب ہو گئے۔ شام تک یہ بات سارے گاؤں میں پھیل گئی کہ بڑھیا کے گم شدہ بیٹے مل گئے ہیں۔ ہر بندہ بڑھیا کو مبارک دینے آ رہا تھا۔ وہ بہت خوش تھی، مگر اس خبر سے ناجائز قابض بہت پریشان تھی۔ 3-4 دن بعد ہم نے گاؤں کی پنچایت بلائی، جس میں نے تجویز پیش کی کہ گاؤں میں ایک ہسپتال بنایا جائے تاکہ بیماروں کا علاج ہو سکے۔ یہ تجویز سب گاؤں والوں کے لیے بہت خوش کن تھی، سب نے اس کو سراہا۔ لیکن مسئلہ تھا ہسپتال کے لیے زمین کا۔ لوگوں نے کہا کہ وہ اپنی زمینوں میں سے حصہ دینے کو تیار ہیں۔ جب بات پکی ہو گئی تو میں نے اعلان کیا، بڑھیا کی جتنی زمین ناجائز قابضین کے پاس ہے، وہ اگر چھوڑ دیں تو بڑھیا اس پر ہسپتال اور دیگر رفاہ عامہ کی عمارت بنانے کو تیار ہے۔ میری یہ بات سن کر چند قابضین آگے بڑھے، بڑھیا سے معافی مانگی اور اس کی زمین واپس کرنے کا اعلان کیا۔ دوسرے دن کچھ اور لوگوں نے بھی بڑھیا کی زمینیں خالی کر دیں۔ بڑھیا بہت خوش تھی اور ہم سب کو دعائیں دے رہی تھی۔ پھر میں نے بڑھیا کی سب زمینوں کا حساب لگایا، اس کے 8 حصے کیے۔ 4 حصے تو میں نے تائب ڈاکوؤں کے حوالے کیے، ایک حصے پر اسکول، دوسرے پر اسپتال اور باقی 2 حصے ہسپتال اور اسکول کے اخراجات کے لیے ٹھیکے پر دینے کا اعلان کیا۔ مگر تم نے اپنا حصہ نہیں لیا، بڑھیا اور ان تائب ڈاکوؤں نے کہا۔ میں تو بڑھیا کے پاس رہوں گا، آپ سب کا چھوٹا بھائی ہوں، لہٰذا مجھے روٹی کپڑا چاہیے، وہ اگر آپ دیں گے تو آپ سب کی مہربانی، میں نے جواب دیا۔ پھر ہم سب نے گھوڑوں کی مدد سے گاؤں میں کھیتی باڑی شروع کی اور ساتھ ہی ساتھ ہسپتال اور اسکول کی تعمیر کے منصوبے بنائے، اور یوں زندگی ایک نئے رخ سے شروع ہوئی۔ جب آپ کی مدت ختم ہونے کے قریب آئی تو میں بڑھیا اور ان 4 اشخاص سے اجازت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ 4 شہزادوں کی روداد سن کر بادشاہ سلامت نے کہا، اس بات کا فیصلہ کہ جانشینی کا بہترین حقدار کون ہے، کل رات کے کھانے کے بعد کیا جائے گا۔ دوسرے دن رات کے کھانے کے بعد ملک کے قاضی اعلیٰ نے، جو خفیہ کمیٹی کے صدر تھے، فیصلہ سناتے ہوئے سب سے پہلے بادشاہ اور ملکہ کو اپنی اور خفیہ کمیٹی کے ممبران کی طرف سے تمام شہزادوں کی بے سلامت واپسی پر مبارک دی اور کہا، سب شہزادوں نے جس طرح ہمت اور صلاحیت سے غیر معمولی حالات اور مصائب کا مقابلہ کیا ہے، وہ سب اس کے لیے مبارکباد کے حقدار ہیں۔ یہ قوم اور ملک کے لیے بھی خوش آئندہ ہے۔ بہرحال خفیہ کمیٹی کا متفقہ فیصلہ ہے کہ جانشینی کا بہترین حقدار مغربی دروازے والا شہزادہ ہے۔
جس نے نہ صرف چند گمراہ انسانوں کو صحیح راہ دکھائی بلکہ بے زبان ہرنی کے بچے کی جان بچانے کے لیے اپنی جان کی پرواہ تک نہ کی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ بے زبان گھوڑے بھی اس سے خوش تھے۔ فیصلہ بادشاہ، ملکہ اور سب شہزادوں کے لیے باعث فخر تھا، اور سب نے مغربی دروازے والے شہزادے کو مبارکباد اور شاباش دی۔ شہزادے نے سب کا شکریہ ادا کیا اور اپنے مستقبل کے فرائض کی ادائیگی میں مدد کی درخواست کی۔ بادشاہ نے خفیہ کمیٹی کے صدر اور ممبران کا شکریہ ادا کیا اور حکم دیا کہ اعلان کر دیا جائے کہ شہزادے کی رسم جانشینی 4 دن بعد دربار عام میں ادا کی جائے گی اور ہر شہری کو دعوت عام ہے۔ ساتھ ہی اس نے وزیر خاص کو کہا کہ اس مخصوص مہینے کے دوران میں شہزادے جن جن اشخاص سے ملے تھے ان سب کو دعوت خاص کے دعوت نامے بھیج دیے جائیں، اور پھر یوں بڑے جشن سے شہزادے کی جانشینی کی رسم ادا کی گئی۔ اس دن بادشاہ اور ملکہ کو حیرت ہوئی جب انہیں بتایا گیا کہ ایک ہرنی اپنے بچوں کے ساتھ شاہی باغ میں گھس آئی ہے۔ جب شہزادے کو یہ خبر ملی تو وہ فوراً خود ہرنی اور بچوں کو خوش آمدید کہنے کے لیے باغ میں گیا۔ اسے آتا دیکھ کر ہرنی اور بچے کلانچیں بھرتے ہوئے آئے اور اس کے پاؤں میں بیٹھ گئے۔ شہزادے نے بچوں کو گود میں اٹھا لیا اور ہرنی کے سر پر ہاتھ پھیرا، اور ساتھ ہی حکم دیا کہ ہرنی اور اس کے بچے بھی شاہی مہمان ہیں، ان کو کوئی تکلیف نہ دی جائے۔ آج ہماری یہ کہانی مکمل ہوتی ہے جس کی 6 قسطیں تھیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ حافظ۔